ایک حدیث، لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں، جس حدیث کا نام حدیث غار ہے، یعنی کھو والی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص، 3 آدمی تھے، 3 دوست تھے، راستے میں جا رہے تھے، اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار تھا، کھو تھی، وہ تینوں اس میں چلے گئے اور یہ سوچ کر گئے کہ جب بارش ختم ہوگی تب نکلیں گے اور اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ غار کے اندر پہنچے تو اللہ کی شان، اچانک ایک بہت بڑی چٹان پہاڑ کی بلندی سے لڑک کر آئی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی غار کے منہ پر آ کر۔ اب منہ بند ہو گیا، اب نکل نہیں سکتے، اب تو سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، کریں تو کیا کریں؟ 3 آدمی مل کر اسے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ اب لیکن ان تینوں نے یہ طے کیا کہ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے اور ہم نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھے عمل کیے ہیں، اپنے اس اچھے عمل کو اللہ کے سامنے واسطہ بنا کر اللہ سے مانگو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ اب ان میں سے ہر ایک نے مانگنا شروع کیا۔ میں صرف 2 واقعہ بیان کروں گا اس میں کا۔ ایک شخص نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا یہ مانگی کہ اے پروردگار، ہمارے بوڑھے ماں باپ تھے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ماں باپ کی قدر پہچانو اور سوچ سمجھو کہ ماں باپ کے صدقے میں اللہ تمہیں کتنی رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے۔ جس ماں باپ کو آج بے حیثیت سمجھا جاتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا صدقہ اور ماں باپ کا وجود اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک صاحب نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اب میں بکریاں چراتا تھا جنگل میں لے جا کر، اور شام کو بکری چرا کر میں گھر واپس لاتا تھا اور بکری کا دودھ میں نکالتا تھا، اور دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے ننھے بچوں کو دیتا تھا، اپنی بیوی کو پلاتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے وہ شخص دور نکل گیا، دور چلا گیا، اور رات میں واپس آنے میں بہت دیر لگی، اور باپ اور ماں بیٹے کا انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ اب جب وہ بکری لے کر گھر واپس آیا اور اس کا دودھ نکالا پیالے میں، اب ماں باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ماں باپ کی نیند آ گئی، دیر ہونے کی وجہ سے وہ بھوکے سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان دودھ سے بھرا پیالہ لے کر اپنے والد اور والدہ کے سرانے کھڑا رہا کہ جب میرے ماں باپ کی نیند ٹوٹے گی تو میں ان کو پلاؤں گا، اور اس دوران اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک کر اپنے باپ کے قدموں پر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابا ہمیں دے دو، ہم بھوکے ہیں، ہم نے کچھ نہیں پیا ہے۔
لیکن بیٹا ایسا فرما بردار کہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرانے لے کر کھڑا ہے کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو پلا نہیں لوں گا اپنی اولاد کو بھی نہیں پلاؤں گا، اپنی بیوی کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ چنانچہ یہی ہوا، رات گزر گئی اور پچھلے رات جب ان کے ماں باپ کی نیند کھلی تو دیکھا کہ بیٹا سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو پلایا، پھر بیوی بچے کو پلایا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو میں اس عمل کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اس چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم لوگ باہر نکل جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چٹان کھسک گئی اور آسمان نظر آنے لگا، جس کو کوئی انسان اپنی طاقت کے بل پر نہیں کھسکا سکتا تھا، لیکن اس دعا کے صدقے میں اللہ نے اپنی قدرت سے اسے ہٹا لیا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں اگر ہم شادی ہو گئی، اب اولاد والے ہیں، تو بس ہماری نظر میں جو ہے میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بچی ہے، میرا بچہ ہے، کچھ نہیں۔ ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، اب تو وہ کنارے ہو گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس طریقے سے آج ہمارا بیٹا اتنا ننھا ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کل میں بھی اتنا ہی بڑا تھا اور یہی بوڑھے ماں باپ جو ہے مجھ کے ایسے ہی پیار کرتے تھے۔ اپنے منہ کا نوالا مجھے اپنی اولاد کو کھلا دیتے تھے، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ عمل تھا اس کا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو گھسکا دیا۔ اور دوسرے انسان کی بھی دعا سن لو، اس میں ہمارے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، آزاد فکری رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دوسرا شخص اب وہ دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا تو عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، اوپر چلے جاؤ، بھائی اوپر بھی جگہ ہے، اوپر کچھ لوگ بیٹھے، اوپر چلے جاؤ تم لوگ۔ ہماری طرف متوجہ رہیے، تو میں نے ان سے کہا، وہ دعا مانگتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کو تو سب پتہ ہے میں جوان تھا اور مجھ کو اپنی چچا زاد بہن چچا کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ غور سے سننے کی بات ہے، میں دیوانہ ہو گیا، میں کسی سطح تک جانے کے لیے تیار، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، بس یہ کہ وہ میرے قبضے میں آ جائے۔ جب میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو اپنے سے قریب کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ 100 درہم لوں گی یا 100 دینار اجرت لوں گی، تب میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گی۔ یہ انسان جو محبت میں پاگل ہوا جا رہا تھا، اب کسی طرح سے محنت مزدوری ادھر ادھر سے کر کے 100 دینار اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس چچازاد بہن کے پاس لایا کہ لے اپنی مزدوری اب تو مجھے حوالے کر دے۔ چنانچہ شرط کے مطابق حوالے کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی گناہ کے راستے سے ہدایت دیتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خوف خدا کیا چیز ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس نظریے سے اس حدیث کو سنیے۔ حوالے کر دیا، اب جب وہ دونوں کی دونوں آپس میں ملے، اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب مرد اپنے آخری منزل تک پہنچنے والا تھا، اچانک اس لڑکی کی زبان سے نکلا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری عزت کو تار تار مت کر۔
کس دل سے اس نے کہا؟ فرماتے ہیں کہ جب اس لڑکی کی زبان سے یہ نکلا اتق اللہ ولا تفصل خاتم، اللہ سے ڈر اور میری مہر مت توڑ، اتنا سننا تھا کہ وہ انسان تھر تھر کانپنے لگا اور اٹھ کے کنارے ہو گیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا پسند آیا۔ اب وہ بندہ اپنی زندگی کے اسی عمل کا واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار، اگر ہم نے اس گناہ سے بچا ہے، میں بچا ہوں اور آپ کی ڈر کی وجہ سے بچا ہوں، تو اے اللہ میں اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ چٹان کو ہٹا دیجئے، ہمارے لیے راستہ پیدا کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راستہ ہو گیا، چٹان کھسک گئی، اور پھر اس کے بعد وہ تینوں مسافر وہاں سے نکلے اور اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اوپر چلے جاؤ بھائی، اوپر جگہ ہے۔ وہ تینوں کی تینوں اپنی منزل پہ چلے گئے۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر بہت بڑی دولت ہے۔ کبھی نہ کبھی تو تنہائی میں بیٹھو گے تو آنکھ سے ندامت کے آنسو ٹپکیں گے، کبھی نہ کبھی تو اپنی گناہیں یاد آئیں گی اور شرمندگی کے آنسو نکلیں گے۔ کیا بعید ہے کہ ارحم الراحمین غفور الرحیم ہماری ہمارے اس چند قطرے ندامت کے آنسو کے صدقے میں اللہ ہماری زندگی کا بیڑا پار فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔